یا میری جیٹھانی ہے یا نند ہے، تو آپ جو کمپیریزن کرتے ہیں بیچارے مرد حضرات پہ بڑا برڈن ہوتا ہے. تو میرے خیال سے خواتین کو بڑا تعاون کرنا چاہیے کہ آپ کا شوہر آپ کے لیے 2000 کی بھی چیز لے گا اور کسی کا شوہر 20,000 کی بھی لے گا، تو آپ اس 2000 کی چیز کو بڑا انجوائے کریں. اس حوالے سے میں چاہتی ہوں ذرا آپ آگاہ کریں کہ دین کیا کہتا ہے، ہم مقابلے بازی میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اسلام، قرآن اور حدیث ہمیں کچھ چیزوں میں مسابقت اور مقابلے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن وہ کس چیز کے اندر مسابقت اور آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرواتے ہیں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اصل تو یہ ہے کہ میں نے خیرات اتنی کی، میں نے روزے کے اندر اس کا لباس اتنا رکھا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ ہماری بہن ہیں. پہلے تو میں آپ کے بریک سے پہلے آپ نے جو ایک بات کہی، میں اس کے اوپر آپ کی تحسین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ایک عرصے سے فرما رہی تھی کہ آپ نمازوں کی پابند ہو گئی ہیں. اللہ رب العزت آپ کو اس نیکی پر خوب اجر دے، نیک تمنائیں، تحسین کے کلمات اور آپ کے لیے بہت ساری ڈھیروں دعائیں. زبیر بھائی بہت شکریہ. پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسلام کا دعوت اور اسلوب اور تبلیغ کا، نشر و اشاعت کا یہی اسوہ نبوی ہمارے سامنے ہے. اور ساتھ ساتھ ایک بات یاد کر دوں، یہ جو تکبر کی بات آئی تھی، دین داری کا تکبر بڑا خطرناک ہوتا ہے. عبادت کے تکبر کے مقابلے میں ندامت کے آنسو اللہ کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں. کیا بات ہے. ندامت کے آنسو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، عاجزی، تواضع، انکساری، اور آپ کا جو حقیقی علم ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جب اصل علم آتا ہے تو خشیت اور خوف پیدا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ، میں اس دل سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، جو دل دھڑکتا نہ ہو، خشوع اور خضوع، عاجزی اور خوف اختیار نہ کرتا ہو. پتہ چلا عاجزی، تواضع، انکساری، یہ ہے اصل رمضان کی. آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی زبیر صاحب، آپ تینوں میری اصلاح بھی کیجیے گا، کیونکہ علم کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے ظاہر بات ہے آپ تینوں عالم دین ہیں اور اپنی فیلڈ میں بڑی پہچان رکھتے ہیں. تو چونکہ میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن میں سوال پوچھ سکتی ہوں اور آپ اصلاح کر سکتے ہیں. میں نے بڑا پیارا کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ کسی نے پوچھا کہ جنت کیا ہے، تو اس کا جواب بڑا خوبصورت یہ ملا کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ گناہ گاروں کی بھی بڑی تعداد موجود ہوگی، لیکن وہ گناہ گار جنہوں نے سچے دل سے، صدقے دل سے توبہ کی، ندامت کے آنسو بہائے اللہ تعالیٰ کے سامنے. جی مفتی زبیر صاحب. اور وہ آنسو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور وہ رونا دھونا اور گڑ گڑانا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اور اللہ رب العزت کو وہ رونا دھونا بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات، عبادت والے کی عبادت سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے، کہ وہ جس طریقے سے اڑھن کے ساتھ، غم کے ساتھ، اور جس طریقے سے اس کے بدن پہ کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اور وہ رو رو کر کے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، یہ رمضان کی حقیقی روح ہے. کیوں عید کے دن ہی ہم رمضان کی اس حقیقی روح کو بھی رخصت کر دیتے ہیں. ایک بڑا اچھا قول ہے، جو رمضان گزرا اس رمضان کو اگلے رمضان تک جاری رہنا چاہیے. اور دوسری اہم بات، مسلمانوں میں یہ جو آپ نے بنیادی سوال پوچھا کہ کیا وجہ ہے وہ رمضان والے اثرات ہماری باڈی، جسم سے رمضان کے بعد کیوں نکل جاتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سیزنل مسلمان ہیں، شب برات کے مسلمان ہیں، ہم رمضان کے مسلمان ہیں. ہم صرف اور صرف مکہ اور مدینہ جا کر کے وہاں کے ماحول کے مسلمان رہ گئے. ہم حالات اگر خراب آتے ہیں اس وقت ہم مسلمانی اختیار کرتے ہیں. تو ایمان اور تقوی والا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی، خوشی ہو یا غم ہو، تہوار ہو یا نہ ہو، اپنے اللہ کے آگے سر تسلیم خام کرنا. مفتی صاحب وقت کی کمی ہے، میں ذرا علامہ صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں، پھر اور بھی اہم سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں، تو میں آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گی. بہت سے سوال ہیں. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. علامہ صاحب سادگی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو یہ جو خواتین آپس میں ایک باقاعدہ کمپٹیشن چلتا ہے کہ اس نے زیادہ مہنگا جوڑا پہنا، اس نے پہنا، تو میں نے دیکھا کہ مرد حضرات بڑی پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو خواتین کو آج کے دن کے لحاظ سے ذرا ایک پیغام دیجئے، مذہب کی روشنی میں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے کہ جو ہم کمپیریزن کرتے ہیں، آپ کے پاس جتنا ہے اتنے میں خوش رہیں. اس خوشی کو، اس مومنٹ کو، اس لمحے کو، اس دن کو ہم کیوں انجوائے نہیں کر پاتے ہیں، یہ دیکھ کر کہ سامنے والے کے پاس اتنا ہے یا فلاں کے پاس اتنا ہے اور آپ اڑتے رہتے ہیں. دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، ہم کیوں صبر شکر نہیں کرتے ہیں، جتنا ہم اس میں خوش رہنا کیوں نہیں سیکھتے؟
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک کلام ہے، فرمایا کہ رحم اللہ امرأ من علم قدرہ، اللہ رحم کرے اس انسان پر جو اپنی قدر و قیمت پہچانے۔ اب اگر اس حدیث کی روشنی میں، اس کلام کی روشنی میں ہم غور کریں تو جو لوگ اپنی قیمت کپڑوں کی صورت میں لگاتے ہیں، میک اپ کی صورت میں لگاتے ہیں، اپنے روزمرہ استعمال کی چیزوں کی صورت میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی فلان چیز میری ہونی چاہیے چونکہ اس کی وجہ سے میری قیمت بڑھے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی قیمت کا اندازہ ہے ہی نہیں۔ اس نے 10,000 کی چیز کو اپنے سے زیادہ قیمت دی، جبکہ قیمت تو اس انسان کی ہے، اور انسان جو قیمتی ہوگا وہ تو انمول ہوگا، اس کی کوئی قیمت ہوگی نہیں۔ لباس انسان کی قیمت میں اضافہ نہیں کرتا، انسان لباس کی قیمت میں اضافہ کرتا ہے۔ کیا بات! اگر انسان ہو تو اس نے اگر سستے ترین کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو وہ انسان قیمتی ترین انسان ہے، لیکن اگر انسان کی اپنی کوئی قیمت نہ ہو تو وہ چاہے سونے کا لباس پہن لے، وہ بے قیمت ہے۔ لہذا خواتین ہوں یا مرد، اصل میں ان کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ تم انسان ہو اور انسان کی قیمت ہوتی ہے۔ ابھی اگر فرض کریں رسول اللہ کی یا امیر المؤمنین کی یا اہل البیت کی یا صحابہ کرام میں سے کسی مقدس صحابی کی زندگی کی کوئی چیز آپ کو مل جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی قیمت جو ہے سونے اور سکے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس شخصیت کی وجہ سے۔ لہٰذا وہ جو شخصیت ہے وہ ہے اصل چیز۔ یعنی ہمیں اپنی شخصیت پہ کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنی روح کو غذا دینی چاہیے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اپنی شخصیت پہ کام کرنا ہے حافظ صاحب۔ لیکن سوری ٹو سے ہم برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ بیگ، برانڈڈ جیولری، جوتا کون سا پہنے، ہم ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں، تو ہم اپنی شخصیت پہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ کام تو یہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جاہل انسان بڑی بحث کرتا ہے، اور پھر پڑھا لکھا بندہ جس نے واقعی صحیح معنوں میں علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ بس تمہیں زیادہ بہتر پتہ ہے۔ اصل میں وہ جاہل کو بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ تم سے میں بحث نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اپنے علم میں اضافہ نہیں کیا جاتا، اپنی روح کو غذا نہیں دی جاتی، اپنی تربیت بہتر نہیں کی جاتی، اپنی اصلاح نہیں کی جاتی، ہم آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے فلاز کو نہیں دیکھ پاتے، تو صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ تعمیر سیرت جو ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں شامل ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کا ذکر کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ آپ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کا تزکیہ کیا کیا کہ ان کو یعنی عقائد ان کے درست فرمائے، آپ نے لوگوں کا کس طرح تزکیہ کیا، ان کے افکار درست کیے، آپ نے ان کے سیرت و کردار کو درست کیا۔ اب میں آپ سے ایک چھوٹی ایک آپ کو بات کوٹ کرتا ہوں۔ ایک کپڑا جو میں نے 2,000 روپے پہنا ہے لیکن وہ میں نے حلال کمائی سے لیا ہے، اس کے مد مقابلے میں ایک کپڑا ہے جس کو میں نے 10,000 کا پہنا لیکن میں نے حرام کمائی سے لیا ہے، تو شاید میں لوگوں کو تو اس کپڑے سے متاثر کر لوں جو میں نے 10,000 کا پہنا ہے، لیکن وہ حلال کمائی سے لیتا 2,000 کا جو کپڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں زیادہ محبوب اور محترم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے نا، اللہ یہاں تعالیٰ کے یہاں پہ جو قدر و قیمت ہے وہ انسانوں کی اپیرنس کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اہم چیزوں کے قلوب اور ان کے اعمال ہیں۔ اس لیے وہ آپ مشہور مقولہ انہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے چہروں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی قرآن مجید میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے زیادہ عزت والا میری نظروں میں وہ ہے جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں باوقار بننے کے لیے اپنی سیرت و کردار کی اصلاح کرنی چاہیے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا نقصان ہے یہ مادی مسابقت کا، کہ مادی مسابقت آپ کو حرام کمائی کی طرف دھکیلتی ہے، مادی مسابقت آپ کو ان ذرائع کی طرف دھکیلتی ہے جن کو اسلام نے منع کیا ہے۔ اگر آپ مسابقت چھوڑ دیں، کمپٹیشن چھوڑ دیں اور آپ یہ فیل کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کیا ہے میں اس میں خوش رہوں گا، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤں گا، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں خود بہت معاشرے میں حلال اور میرے خیال سے آپ اگر چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتے ہیں بہت بڑا سبجیکٹ ہے حافظ صاحب، کیونکہ جو لوگ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ زیادہ بے سکون ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ میرے پاس تو یہ ہے، بڑھا چڑھا کے باتیں بتاتے ہیں، تو کمپیریزن بھی کرتے ہیں، حسد، بغض، کینہ، اس طرح کی چیزوں کا بھی شکار رہتے ہیں۔ تو میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی علامہ صاحب، تو علامہ صاحب اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے فار ایگزامپل ہم اکثر کہتے ہیں کہ 5 بار جب آپ نماز پڑھتے ہیں
تو جی جو وضو کرتے ہیں آپ تو آپ کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے, گناہ بھی جھڑتے ہیں. اس سے میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی. تو ہم دل کا وضو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دل میں کینہ ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے, دوسروں کے لیے حسد ہوتی ہے, منافقت ہوتی ہے. میں نے قرآن پاک کو جب ترجمے سے پڑھا, اب میں تفسیر سے پڑھ رہی ہوں, تو علامہ صاحب آپ میری بھی رہنمائی فرمائیے گا اور باقی دیکھنے والوں کی بھی. تو مجھے یہ لگا کہ سب سے برائیاں بہت ہیں لیکن منافق بہت برا ہے. میں نے قرآن پاک بھی جب پڑھا تو میری ذرا اصلاح فرمائیے گا. تو مجھے سمجھ آئی کہ جو برے ترین لوگ ہیں یا بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں منافقت بہت بڑا گناہ ہے. بہت برا بندہ ہے جو منافق ہے, جو دل میں منافقت رکھتا ہے, اوپر سے آپ کے ساتھ کسی اور طرح بات کرتا ہے, اندر سے وہ آپ کے لیے بغض یا کینہ رکھتا ہے, آپ سے حسد کرتا ہے. اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے گا کہ جو ہم نماز میں وضو کرتے ہیں, اگر ہم نے اپنے دل کو پاک نہیں کیا حسد سے, کینے سے, بغض سے, اس طرح کی بیماریوں سے, اخلاقی بیماریوں سے, تو کیا ہم نے وضو کیا؟ دیکھیے, بنیادی طور پر جو عبادات ہیں ان عبادات کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ انسان باشعور ہو کر وہ عبادات کرے. ورنہ طوطے کو آپ سارا قرآن رٹوا دیں تو کیا طوطا اس قرآن کو رٹنے کی وجہ سے وہ انسان سے بالاتر ہوگا, افضل ہوگا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اس کی روح میں اترا نہیں ہے. تو قرآن کریم کو رٹنے سے یا نماز پڑھ لینے سے تو انسان نہیں بنتا جب تک اس نماز کے پیچھے جو فلسفہ ہے, جو حکمت ہے, جو اللہ نے اس کے اندر حکمتیں رکھی ہوئی ہیں, اس تک انسان نہ پہنچ سکے. نفاق کیوں کفر سے بدتر ہے؟ کفر آشکار ہے, نفاق چھپا ہوا ہے. کفر سے آدمی دھوکہ نہیں کھاتا لیکن نفاق سے دھوکہ کھاتا ہے. اس نفاق کو کفر سے بدتر قرار دیا گیا. ہم عام طور پر جو زندگی میں روز و شب ہیں, عبادات ہیں, ان عبادات میں ہم رسم کا شکار تو ہیں. دیکھا دیکھی ہم دوسروں کے سامنے بہت سارے اعمال انجام دے دیتے ہیں اور یہ سمجھ کر کہ بھئی ہم کوئی بہت بڑا کمال کر رہے ہیں. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہے وہ ہے جو اللہ کے لیے انجام دیا جائے. جو کچھ اللہ کے لیے انجام پاتا ہے اس میں پھر ہم مخلوقات خدا سے نہ توقع رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ انتظار کہ لوگ میرے اس نیک عمل کی وجہ سے میری تعریفیں شروع کر دیں. اس لیے لوگوں کی تعریف کی طرف ہم نہیں جاتے تعلیمات کو اپنے اندر راسخ کر سکیں. لیکن جب تک یہ چیز نہیں ہوتی ہم عبادت کریں گے اور لوگوں کی طرف دیکھیں, لوگ ہمیں اس عبادت کی وجہ سے اچھا سمجھیں. جب لوگوں نے اچھا سمجھنا شروع کر دیا اور اللہ نے نہیں, تو یہیں سے ہم اللہ سے دور ہونا شروع ہو گئے. اس کے عبادات کے حوالے سے ترجیح یہ ہے کہ آپ چھپ کر کریں, اللہ سے کریں. کیا بات, کیا بات. خدا کی خدمت کے حوالے سے بھی یہ ہے آپ چھپ کر کریں اور سودا اللہ سے. اور جب ہم اللہ کو راضی کر لیتے ہیں علامہ صاحب, اس کی مجھے اس طرح بھی سمجھ آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم راضی کر لیتے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہماری عزت بھی بڑھا دیتا ہے, ہمارے وقار میں بھی اضافہ کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے عزت دی, اس کو اللہ نے ذلت دی. دیکھیں, آپ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائیں تو اللہ 10 قدم آپ کی طرف آتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں 10 کے دروازے کھولتا ہے. اور میرے خیال سے سب سے زیادہ آسان منانا بھی اللہ کو ہے. آپ انسان کو نہیں منا سکتے, وہ آپ سے ناراض ہو گیا تو بڑی مشکل سے مانے گا. لیکن سب سے پہلے اگر آپ کسی کو منا سکتے ہیں تو اللہ کو منا سکتے ہیں, اور اس کے بعد اگر میں انسانوں میں بات کروں تو ماں کو آپ منا سکتے ہیں. اور ماں بھی تو اللہ کی رحمت کا مظہر ہے نا. چونکہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اس لیے وہ جو ذرہ اللہ کی رحمت کا ماں کے دل میں ہے اس کی وجہ سے وہ بہت جلدی راضی ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیکر رحمت ہے, وہ خود مظہر رحمت ہے, وہ مالک رحمت ہے. لہٰذا اللہ کو راضی کرنا مخلوق کو راضی کرنے سے بہت آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ گناہگار ترین انسان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی عفو و درگزر کے اور توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا, وہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میری طرف پلٹ آ. ظاہری بات